بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ ایسا ہرگز بھی نہیں تھا کہ ماہم ڈرپوک یا کمزور دل کی مالک تھی، اور نہ ہی اس کی فیل کا کسی بھی لحاظ سے خوفناک قسم کی چیزوں سے تعلق تھا۔ وہ ایک بینک میں برانچ مینیجر کے عہدے پر فائز تھی۔ بینکنگ اینڈ فنانس میں MBA پاس کرنے کے بعد اس نے اپنی فیلڈ کو ترجیح دی اور میرٹ کی بنیاد پر RBO بھرتی ہوئی۔ جلد اس نے بینکنگ کو اچھی طرح سے سمجھنا شروع کر دیا۔ بے پناہ محبت کی وجہ سے آپریشنز کے شعبے میں پروموٹ ہو گئی، لیکن یہ اس کی منزل نہ تھی، اسے مزید ترقی کرنی تھی۔ اپنی بے پناہ محنت، قابلیت اور اعلیٰ کمیونیکیشن کی اوصاف پر وہ جلد ہی مین برانچ کی مینیجر مقرر ہو گئی۔ وہ دن اس کی کامیابی کا سنہرا دن تھا۔ سارے سٹاف نے اسے گفٹ دیے اور پھول پیش کیے، اور ساتھ ہی ڈھیر ساری مبارکباد بھی تھی۔ وہ دن کچھ اس لیے بھی یادگار بن گیا کہ وہ اس کی پیدائش کا دن بھی تھا۔ اس طرح خوشیوں کے ڈبل مزے میسر آ گئے۔ وہ بے انتہا خوش تھی اس دن۔ اسی خوشی میں اس نے گھر پر تمام سٹاف اور چند ایک سہیلیوں کو بھی مدعو کیا۔ وہ شاندار پروقار مگر سادہ سی تقریب تھی۔ رات 8 بجے کیک کاٹا گیا تھا۔ شاہی بریانی اور مٹن کے ساتھ کھیر کا پرلطف انتظام بھی کیا گیا تھا۔ رات 10 بجے تک گھر مہمانوں سے خالی ہو گیا تھا۔ لوگ گھروں کو جا چکے تھے۔ وہ ملازمہ صفیہ کے ساتھ گفٹ اٹھوا کے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کا کمرہ دوسری منزل پر تھا، سادہ کمرہ مگر صاف ستھرا۔ سنگل بیڈ، کونے میں رکھی سنگار میز سب سے نمایاں تھی۔ اس کی سنگار میز پر دنیا کے مہنگے ترین پرفیوم موجود تھے۔ یہ اس کا واحد شوق تھا جس پر کمپرومائز کرنا اسے پسند نہیں تھا۔ ماہم نے ساری گفٹ پیک بیڈ پر رکھے۔ کچھ پیکٹ ملازم نے اٹھا رکھے تھے۔ یہاں رکھو اور ایک کپ چائے بنا لاؤ، ماہم نے ملازمہ سے کہا اور خود واش روم میں گھس گئی۔ کپڑے بدلنے کے بعد وہ بیڈ پر آ بیٹھی۔ اتنی دیر تک ملازمہ چائے بنا کر لے آئی۔ ٹھیک ہے، چوکیدار سے کہو کہ گیٹ بند کر دے اور پھر سو جاؤ، ماہم نے ہدایت دی۔ جی بی بی جی، ملازمہ نے کہا اور واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ماہم نے ایک ایک کر کے تمام گفٹ کھول لیے۔ اس کے قریبی دوستوں نے اسے بہترین پرفیوم گفٹ کیے تھے۔ کچھ دوست پسند کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے۔ سارے گفٹ کھول لیے گئے مگر صرف ایک گفٹ باقی رہ گیا تھا۔ نہ جانے کہ اس گفٹ کو کھولتے ہوئے اس کا دل خوف سے بہت تیز دھڑکنے لگا تھا۔ جو ہی اس نے وہ گفٹ کھولا، سنگار میز پر رکھے سارے کے سارے پرفیومز ایک ساتھ ہی مچ پر آ گرے۔ اس نے اپنے کمرے سے قالین کچھ دن پہلے ہی نکال باہر کی تھی۔ اگر قالین ہوتی تو کچھ بچت ہو جاتی، مگر شیشے کے بنے پرفیوم بوتل سنگ مرمر کے فرش پر گرتے ہی ٹوٹ گئے تھے۔ وہ فوراً بیڈ سے اٹھی اور کرچی کرچی ہوئے بوتلوں کو یکٹک دیکھنے لگی۔ محلول فرش پر پھیل گیا تھا۔ یہ سب اچانک ہوا تھا۔ اسی لمحے لائٹ بھی چلی گئی۔ اس نے کچھ دیر بعد UPS چلنے کا انتظار کیا مگر لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے UPS بھی چارج نہ ہوا تھا۔ پھر وہ گپ اندھیرے میں بیٹھی اس اچانک افتاد کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آج وہ پہلی دفعہ خوف محسوس کر رہی تھی، ایک انجانے خوف جو رونگٹے کھڑ دیتا ہے۔ دماغ پر چھائے سارے اندھوناک خدشے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈی لہر کی طرح لمحہ لمحہ سرایت کرنے لگے۔ اس نے موبائل کی ٹارچ آن کی تو آنکھوں کو چیزیں سجائی دینے لگی۔ وہ بیڈ پر ہی دبکی بیٹھی تھی۔ نیچے فرش پر شیشے کے تیز دھار ٹکڑے پڑے تھے۔ اگر وہ نیچے اترتی تو پاؤں زخمی ہو جانے کے چانسز تھے۔ اس نے پورے کمرے کا جائزہ لیا، ہر چیز جوں کی توں تھی، مگر وہ آخری گفٹ پیک بیڈ سے غائب تھا۔ وہ خوف کے مارے اچھل پڑی۔ اس نے ٹارچ سے بیڈ کی ہر جگہ پر روشنی کی مگر وہ گفٹ کہیں نظر نہ آیا۔ وہ حیرت کے سمندر میں ڈوبتی چلی گئی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ گفٹ پیک خود بخود گم ہو گیا ہو؟
گم تو ہو سکتا ہے مگر سامنے رکھی ہوئی چیز غائب کیسے ہو سکتی تھی؟ یہ کیسے ممکن تھا کہ گفٹ اوپن کرتے ہوئے اس کا دل انجانے خوف سے دھڑک اٹھا تھا۔ اسے ایسے لگا تھا جیسے وہ کسی ایٹم بم کو اٹھائے بیٹھی ہو جو کسی بھی لمحے پھٹ سکتا تھا، اور جو ہی اس نے کھولنے کی کوشش کی ادھر ایک جھٹکا لگا تھا اور اس کے سارے من پسند پرفیومز فرش پر اتنی زور سے گرے تھے کہ کرچی کرچی ہو گئے تھے۔ اسے لگا جیسے وہ پسینے سے بھیگ گئی ہو۔ حالانکہ سردیوں کا ٹھنڈا موسم تھا مگر اس چھوٹے سے واقعے نے اسے خوف کے اندھے سمندر میں دھکیل دیا تھا۔ کچھ لمحے تک وہ خاموش اور خالی ذہن کے ساتھ تنہا ہی اندھیرے کمرے میں بیٹھی رہی، مگر پھر بیڈ کی دوسری طرف اتر کر باہر نکل آئی۔ سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ ٹارچ کی روشنی میں تیز کراس کرتی ہوئی گراؤنڈ فلور پر آ گئی۔ اس کا رخ صفیہ کے کمرے کی طرف تھا۔ اگلی صبح نکری سی تھی۔ وہ صبح اپنے مقررہ وقت پر اٹھ گئی۔ اس نے خالی سنگار میز کو دیکھا جہاں اس کے مہنگے پرفیوم رکھے ہوئے تھے، مگر پچھلی رات سارے ہی فنا ہو گئے تھے۔ اسے بڑا افسوس تھا کیونکہ وہ پرفیوم اسے بہت سارے لوگوں کی یاد دلاتے تھے۔ اپنوں کی یاد تو بنا گفٹ کے بھی آ جاتی تھی، مگر یہ اس کا شوق تھا، اور جب شوق کے راستے میں کوئی آئے تو تکلیف ہوتی ہے۔ اس میں بہت سے پرفیوم اس لمحے والد، والدہ اور بہن نے مختلف موقع پر گفٹ کیے تھے۔ یہ اس کی بد نصیبی تھی کہ ایک حادثے میں اس کے تینوں رشتے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے تھے۔ گو کہ اس حادثے میں وہ خود بھی شامل تھی، مگر خدا نے اسے زندگی دی تھی۔ آج بھی وہ اس خوفناک حادثے کو بھول نہ پائی تھی، لیکن اس حادثے نے اسے مخدر بنایا تھا۔ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، خودکشی کرنا چاہتے ہیں ایسے حادثے کے بعد، مگر اس نے اپنے ابو کے سارے خواب پورے کرنے تھے۔ تبھی اس کا اسکالرشپ لگا، یوں وہ سرکاری تحویل میں آ گئی۔ یونیورسٹی کے فوراً بعد ہی جاب آفر ہو گئی۔ یوں بینک نے اسے نہ صرف پروٹیکشن دی بلکہ زندگی کو اچھے طریقے سے آگے بڑھانے کا حوصلہ بھی دیا۔ یہ اور بات تھی کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا نہ آیا تھا جو اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا وعدہ کرتا۔ حالانکہ برانچ میں ایک شخص اس کے بہت قریب تھا، مگر وہ باکردار لڑکی کچھ وقت چاہتی تھی، کوئی ایسا جو صرف اسے ہی چاہتا، مگر فی الحال اس نے اس معاملے کو زیادہ سوچا ہی نہ تھا۔ اس نے رات کو صفیہ کو جگا کے روم کی صفائی کرنے کو کہا۔ وہ فریش ہو کر ڈریس اپ ہونے لگی۔ اچھی طرح تیار ہو جانے کے بعد وہ کھانے کی ٹیبل پر آ بیٹھی۔ صفیہ نے ناشتہ لگا دیا تھا۔ اس نے سلائس جیم پر لگا لی تھی کہ یکایک جیم اس کے ہاتھ سے چھوٹی اور فرش پر جا گری۔ شیشے سے بنا جیم گلاس فرش پر بکھر گیا۔ کیا ہو گیا ہے آج؟ وہ بڑبڑائی۔ اس نے صفیہ کو آواز لگائی، جلد ہی فرش صاف ہو گیا۔ اس نے ہلکا پھلکا ناشتہ کیا اور پورچ میں آ گئی، گاڑی سٹارٹ کی اور گھر سے باہر نکل گئی۔ صبح اسے یاد ہی نہ رہا تھا کہ رات ایک گفٹ بغیر کھلے کے ہی کھو گیا تھا۔ ایک تجسس سا اس کے دماغ میں کیا ہو سکتا تھا؟ ایک بات یہ کہ اس کا دل کیوں دھڑکا تھا، خوفناک انداز میں کیوں اس کو پسینہ آ گیا تھا اور جسم کانپنے لگا تھا۔ وہ انہی خیالوں میں ڈرائیو کرتی ہوئی سڑک کے سپاٹ سینے پر جا رہی تھی کہ اس کا ہاتھ بہکا اور گاڑی کا کنٹرول ایک لمحے کو اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ سپیڈ ہلکی نہ کرتی اور کیریئر بدلنے کے ساتھ ہینڈل کو سیدھی نہ کرتی تو خوفناک حادثہ پیش آ جاتا۔ خوفناک حادثے سے وہ بال بچی تھی، مگر چند میٹر کے فاصلے پر جا کر اس کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا۔ اس نے گاڑی سائڈ پر کھڑی کی، ٹیکسی لی اور برانچ پہنچ گئی۔ پھر شام میں وہ ٹیکسی سے ہی واپس آئی تھی۔ اس کا چوکیدار گاڑی ٹھیک کروا کے گھر لے آیا تھا۔ اس کا مصروفیات سے بھرپور دن تھکا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ سیدھی اپنے روم میں گئی، فریش ہو کر کھانا کھایا اور ٹی وی لگا کے بیٹھ گئی۔ صفیہ نے سارے دن کا احوال سنایا جو کچھ عجیب سا تھا۔ بی بی آج 2 بجے کے قریب ایک آدمی آیا، آپ کا نام لیا اور ایک پیکٹ دے گیا۔ وہ جی کافی موٹا اور ڈراؤنا آدمی تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی اور آواز بھاری تھی۔ صفیہ نے آنکھیں حیرت سے گھماتے ہوئے کہا، کہاں ہے وہ پیکٹ؟ جی ابھی لائی۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کا پیکٹ تھا۔ یہ لے بی بی جی۔ صفیہ نے گفٹ پیک کی طرح پیڈ گفٹ سے اسے تھمایا۔ نام پوچھا تھا اس کا؟ جی پوچھا تھا، مگر اس نے صرف اتنا کہا کہ یہ پیکٹ ماہم بی بی کو دے دینا۔ ٹھیک ہے جاؤ، تم ضرورت پڑے گی تو تمہیں بلا لوں گی۔ صفیہ باہر چلی گئی۔
اس نے دروازہ بند کیا اور اس بھاری سے پیکٹ کو کھولنے لگی۔ اسے کھولتے ہوئے اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ کون ہو سکتا ہے جو یہ پیکٹ دے گیا؟ وہ بڑبڑائی۔ جلد ہی پیکٹ کھل گیا، مگر وہ پیکٹ میں موجود چیز کو دیکھ کر اچھل پڑی۔ وہ سفید رنگ کا 2 گز کا کپڑا تھا، وہ کپڑا جو مرنے والے کو پہنایا جاتا ہے، کفن نما لباس، بالکل کفن کے سے انداز میں سلا ہوا تیار کفن۔ وہ گھبرا گئی، کسی نے اسے کفن بھیجا تھا۔ وہ گھبرائی ہوئی صفیہ کے کمرے میں جا پہنچی۔ آج رات میرے پاس ہو جاؤ، مجھے اکیلے نہیں نیند آ رہی۔ صفیہ اس کے کمرے میں آ گئی تو کچھ خوف کم ہوا۔ اسی رات اس نے خواب میں اپنا مرا ہوا چہرہ دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ مر چکی ہے اور اس کا جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا ہے۔ رات کا عالم اور قبرستان کی تاریکی، قبر تیار ہو چکی تھی۔ وہ اندھیری قبر تھی جہاں صرف مردہ ہی دفن ہو سکتا تھا۔ وہ چیخ مار کے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے آپ کو چونٹیاں کاٹ کے چیک کیا کہ وہ زندہ ہے یا پھر مردہ ہے، لیکن وہ ابھی زندہ تھی۔ صفیہ بھی اس کی چیخ کی وجہ سے جاگ گئی تھی۔ کیا ہوا بی بی جی؟ کچھ نہیں، بس خواب میں ڈر گئی، وہ بولی۔ صفیہ پانی لے آئی، اس نے پانی پیا، کچھ خاص بحال ہوئے۔ صفیہ اس کے ساتھ بیٹھی رہی اور وہ کچھ سوچتے ہوئے بیڈ سے اتر آئی اور صفیہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس پیکٹ کو تلاش کرو، وہی سب مسئلوں کی جڑ ہے، وہ بڑبڑائی، مگر تلاش کے باوجود وہ گمشدہ پیکٹ نہ ملا۔ اگلی صبح معمول کے مطابق تھی، مگر پچھلے تمام واقعات نے اسے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ آفس میں بیٹھی ایک اکاؤنٹ اوپن کر رہی تھی کہ اس کے پرسنل نمبر کی گھنٹی بج اٹھی۔ نمبر نیا تھا۔ عموماً وہ ان نمبرز کو اگنور کرتی تھی، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اٹینڈ کرنا پڑا، کیونکہ اس نمبر سے یہ 5ویں کال تھی۔ ہیلو، وہ بولی۔ بہت شکریہ آپ کا کال اٹینڈ کرنے کا۔ کہنا صرف اتنا ہے کہ زندگی بہت چھوٹی ہے اور آپ کی تو ختم ہونے کو ہے۔ کون ہیں آپ اور کیوں مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ ضرور آپ کا تعلق اس کفن سے ہے جو آپ نے مجھے بھیجا تھا، مگر آگے سے رابطہ کٹ گیا۔ اس نے سر پکڑ لیا۔ پچھلے چند دنوں سے اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے تھے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون تھا جو اسے ذہنی طور پر پریشان کر رہا تھا، اور وہ چاہتا کیا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں واپس جا رہی تھی کہ اچانک اسے بریک دبانے پڑے، کیونکہ وہاں ایک لمبا ترنگا انسان اوور کوٹ پہنے سڑک کے درمیان میں کھڑا ہوا تھا۔ وہ عجیب سا انسان تھا، غیر محسوس انداز سے کسی بت کی طرح بلا خوف و خطر سر جھکائے کھڑا تھا۔ عجیب پاگل آدمی ہے، مرنا ہے تو کسی اور طریقے سے مرے، میرے گاڑی کے نیچے لازمی آنا ہے۔ وہ غصے سے سرخ ہوتی ہوئی گاڑی سے باہر نکل آئی۔ یہ سڑک عام طور پر مصروف رہتی تھی، مگر آج گاڑیوں کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ بڑی تیزی سے اس کی جان کی طرف لپکی۔ او مسٹر، مرنا ہے کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کچھ ہو جاتا تو ذمہ دار کون ہوتا؟ وہ منہ دوسری طرف کیے خاموشی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ قد میں کافی لمبا اور موٹا سا تھا۔ اس کے سر پر بلیک کلر کی ٹوپی تھی۔ مہنگ کو ایسے لگا جیسے کہ وہ بہرا تھا جو اس کی آواز کو سن نہیں رہا تھا۔ مجھے مت دیکھو اور نہ ہی سوچو، یہ پیکٹ پکڑو اور گھر جا کر کھولنا، وہ بھاری آواز میں بولا۔ وہ سرخ پیکٹ تھا جو اس نے ماہم کی جانب بڑھا دیا تھا۔ میں نہیں لے رہی یہ پیکٹ۔ تم وہی شخص ہو جو میرے گھر پر کفن دے کر گئے تھے اور آج فون بھی کیا تھا۔ مگر وہ اجنبی شخص اس کی آنکھوں سے ایسے غائب ہوا جیسے کوئی تھا ہی نہیں، مگر وہ سرخ پیکٹ اس کے ہاتھ میں تھا جو اس نے لیا ہی نہیں تھا۔ اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا کہ یہ میرے ساتھ آخر ہو کیا رہا ہے، یہ میرے ہاتھ میں کیسے موجود ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ بڑبڑائی۔ یہ شخص کون ہے جو بار بار مجھے کوئی نہ کوئی گفٹ دے جاتا ہے؟ وہ گھبرائی تو سرخ پیکٹ کھول کر دیکھا اور اس کی چیخ جیسے نکل گئی۔ سرخ پیکٹ میں اس کا سٹیچو موجود تھا، ہو اس کی شکل کا سٹیچو جس کی گردن کٹی ہوئی تھی اور گردن کے نزدیک سرخ خون تھا۔ اس نے دیکھتے ہی پیکٹ دور پھینک دیا۔ یہ بھونڈا مذاق تھا، مگر وہ شخص کیوں اسے ہراساں کر رہا تھا؟ کیا چاہتا تھا وہ؟ کیوں اس کی زندگی اجیرن کر دی تھی؟ اس رات عجیب معاملہ ہوا۔ وہ روم میں تھی کہ لائٹ چلی گئی تھی، مگر یو پی ایس نے فوراً اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ کتابوں کے ریک کے پاس کھڑی تھی کہ اچانک ایک کتاب ریک سے نکل کر فرش پر گر گئی۔ اس نے کتاب اٹھائی، مگر ٹائٹل دیکھ کر اس کا دل خوف سے دھڑک اٹھا۔ کتاب کے ٹائٹل پر موت کا منظر تھا۔ اس نے کتاب اٹھا کر ریک میں رکھی، نہ جانے کیوں موت اس کے اعصاب پر سوار ہو گئی تھی۔ وہ الماری کی طرف بڑھی،
ایک لمحے کو اسے اپنے ابو اور امی یاد آ گئے۔ آج وہ اس کے ساتھ ہوتے تو وہ خوش رہتی، غم نہ ہوتے، کوئی خوف، کوئی ڈر نہ ہوتا، مگر اب زندگی کتنی مشکل ہو گئی تھی۔ اس نے الماری کھولی اور تصویروں کا البم نکال لیا اور تصویریں دیکھنے لگی۔ مختلف جگہوں پر مختلف یادوں کے ساتھ اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اس نے ساری تصویریں دیکھ ڈالی، مگر ایک بات حیرت انگیز تھی، اس کی اپنی تصویریں کٹی پھٹی سی ہو گئی تھی۔ ہر تصویر میں اس تصویر پر سرخ کراس بنا ہوا تھا۔ یہ کراس پہلے تو نہیں تھا، اچانک یہ کراس کہاں سے آ گیا تھا؟ موسم کے تیور اتنے بدلے کہ بادل آئے اور چند ہی منٹوں میں بارش شروع ہو چکی تھی۔ برانچ کلوز کرنے کا وقت ہو گیا تھا۔ آج جمعرات تھی اور کسٹمرز کا بہت کم ہجوم رہا تھا، لہٰذا ڈیبٹ اور کریڈٹ بہت جلد ایکول ہو گئے۔ تمام سٹاف ایک ہی وقت فری ہوتا تھا۔ شام ہو چلی تھی اور بارش زوروں پر تھی، اور آج وہ گاڑی بھی نہیں لائی تھی۔ یقیناً اسے ٹیکسی لینی تھی۔ برانچ کلوز ہوئی تو وہ پارکنگ شیڈ میں ٹھہر گئی تھی۔ باسط اپنی گاڑی نکال کر اس کے پاس سے گزرا، مگر پھر ریورس گیئر لگا کے اس کے پاس گاڑی لے آیا۔ باسط آپریشن مینیجر تھا اور اسی نے ماہم کو پرپوز کیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ باسط ایک سلجھا ہوا نوجوان تھا۔ اچھے کردار اور اچھے خاندان کا چشم و چراغ، کافی میچور تھا اور ماہم کے ساتھ سیریس بھی تھا۔ اس موسم میں ٹیکسی ملنا محال ہے، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں چھوڑ دیتا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے آفر کی۔ ماہم کو اعتراض تو نہیں تھا، مگر ایک جھجک تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ واقعی موسم کافی خراب تھا اور ٹیکسی کا ملنا محال تھا۔ سوچی مت میڈم اور بیٹھ جائیے، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، وہ بولی۔ باسط گاڑی سے باہر نکل آیا تھا اور بھاگ کر دوسری طرف کا دروازہ کھول لیا۔ ماہم ڈرائیو سائیڈ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی، جبکہ باسط ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ میں خود بیٹھ جاتی، آپ نے تکلف کیا گیٹ کھولنے کا، ماہم نے کہا۔ آپ میری باس بھی ہیں، آپ کی عزت میرا فرض ہے، وہ بولا۔ ایک بات یاد رکھنا، میں صرف آفس میں باس ہوں، آفس سے باہر عام دوستوں کی طرح ٹریٹ کرو، وہ بولی۔ ذرا نوازی ہے آپ کی، ورنہ ہم اس قابل کہاں کہ ہمارے ساتھ سفر کریں آپ، اور دوست ہونے کا بھی۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں، ٹرسٹ ہے مجھے آپ پر، وہ بولی۔ باسط کو محسوس ہوا ماہم کچھ پریشان سی تھی۔ اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ نے ماہم کو وارن کیا تھا کیونکہ وہ کچھ اچھا ورک نہیں کر رہی تھی اور اس کی کافی ساری غلطیاں بھی سامنے آ رہی تھی۔ ماہم آج کل کافی الجھی سی ہیں، لگتا ہے آپ کچھ پریشان ہیں، باسط بولا۔ سوچ میں ڈوبی ماہم چونکی۔ نہیں، بس کچھ طبیعت خراب ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ وہ بے حیالی سے بولی۔ خیریت؟ طبیعت کو کیا ہوا؟ باسط آپ میرے گھر چل سکتے ہیں کچھ دیر کے لیے، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، وہ بولی۔ ضرور، میں ضرور سننا چاہوں گا کہ آخر مسئلہ کیا ہے، باسط بولا۔ گھر آ کر باسط نے ساری بات غور سے سنی اور پھر دونوں نے مل کر وہ گمشدہ گفٹ ڈھونڈا جو تلاش کے باوجود کہیں نہ ملا۔ ہر جگہ تلاش کیا مگر سرخ پیک کہیں نہ ملا۔ یہ کسی کی شرارت ہے، فکر نہ کریں، ہم ٹریس کریں گے، جو کوئی بھی ہے سامنے آ جائے گا۔ کوئی ہراساں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب تنہا سفر نہ کریں اور احتیاط کریں، باسط بولا۔ میں خوفزدہ نہیں ہوں، مگر اس رات جب میں نے گفٹ پیک جو ہی کھولا تھا، کھولنے سے پہلے ایک دھماکہ ہوا اور سنگار میز پر رکھے سارے پرفیوم ایک دم سے فرش پر جا گرے تھے۔ لائٹ جا چکی تھی۔ میں نے موبائل ٹارچ سے روشنی کی، سارے گفٹ موجود تھے مگر آخری والا گفٹ غائب تھا، جو اب تک معمہ بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد کفن کا تحفہ اور پھر کار کے سامنے آنے والے لمبے بھدے خوفناک شخص کا پیکٹ جس میں کٹی ہوئی گردن تھی، جو کہ میری شکل کی تھی۔ پیکٹ دیتے ہوئے وہ شخص میرے مخالف سائڈ پر تھا اور پھر اس کا پلک جھپکتے غائب ہونا۔ یہ سارا معاملہ کسی حقیقی مطلب کی طرف جا رہا ہے اور انہی وجوہات کی بنا پر میں الجھی رہتی ہوں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رو پڑی تھی۔ انسان آخر کب تک تنہا سارے مسائل برداشت کرتا ہے؟ دکھ بانٹنے کے لیے انسان کو انسان کی ضرورت ہوتی ہے، اور باسط اسے اپنا سا لگا تھا، تبھی وہ اس سے سب کچھ بیان کر بیٹھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ خود باسط کو اپنی زندگی میں لانا چاہتی تھی۔ وہ خود کو تنہا محسوس کرتی تھی اور زندگی کے اس موڑ پر کسی ہمسفر کا ہونا لازمی تھا، مگر فی الحال تو وہ صرف اسی گفٹ کے معاملے میں پھنسی ہوئی تھی اور باسط ہی اسی لائق تھا کہ سارے مسئلے حل کر سکے۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ باسط اس مسئلے کو اچھی طرح ہینڈل کر لے گا۔ باسط رات کے تک اس کے گھر رہا، اس کے ہوتے ہوئے اسے کوئی خوف یا ڈر محسوس نہ ہوا۔ یہ اس کے اندر کی کیفیت تھی جو کہ وہ محسوس کر رہی تھی۔
وہ صفیہ کے روم میں گئی۔ رات کافی ہو گئی تھی اور اسے تھکن سی ہو گئی تھی، مگر اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ زندگی میں مزید تنہائی ختم کی جائے اور باسط کو اپنا ہمسفر بنا لیا جائے۔ اس معاملے میں صفیہ کی خدمات لینا لازمی تھی۔ وہ صفیہ کے روم میں داخل ہوئی تو صفیہ احتراماً کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جاؤ، وہ خود بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ صفیہ میری بات غور سے سنو، اپنے منہ سے یہ بات کرتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، مگر جس کے والدین نہ ہو وہ کر ہی کیا سکتے ہیں۔ میں نے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس طرح اس نے صفیہ کو سب کچھ سمجھا دیا۔ صفیہ بھی خوش تھی کہ رونق ہو جائے گی اور ماہم کی زندگی میں بخار آ جائے گی۔ اگلی صبح وہ مطمئن اور خوش تھی کیونکہ بہت جلد اس کی تنہائی ختم ہونے والی تھی اور ڈر بھی انجام کو پہنچنے والا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ آفس پہنچ گئی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل مطمئن تھا، نہ ڈر نہ خوف، عجیب سی سرشاری تھی اس کے انگ انگ میں۔ ادھر گھر میں صفیہ کو صفائی کے دوران ایک سرخ پیکٹ ملا۔ وہ عجیب سا گفٹ بیگ تھا جسے ہاتھ لگاتے ہی اس کا دل خوف سے دھڑکا۔ اسے علم تھا کہ یہ وہی گفٹ بیگ تھا جسے ماہم نے بہت ڈھونڈا تھا مگر نہیں ملا تھا، مگر آج اچانک سامنے آ گیا۔ اس نے حفاظت سے اپنے کمرے میں رکھ دیا کہ ماہم جب واپس آئے گی تو میں اسے سرپرائز دوں گی۔ شام ہو چلی تھی، ماہم آفس سے باہر نکل آئی۔ آج وہ خود کار ڈرائیو کر رہی تھی۔ ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے مہدی حسن کی غزل پلے کر دی۔ نہ جانے اسے کیا سوچا کہ ایکسیلیٹر پر پاؤں بڑھتا گیا۔ سڑک ویران تھی اور اس نے اسی وجہ سے سپیڈ بڑھا دی تھی۔ گاڑی ہوا ہو گئی، گویا ہوا سے باتیں کرنے لگی تھی۔ اچانک یہ ٹرک سامنے آیا تھا اور اسے بریک لگانے چاہیے تھے، مگر بدقسمتی سے بریک فیل ہو گئے تھے اور اس کی کار زناٹے دار انداز سے ٹرک سے جا ٹکرائی۔ تبھی اسے وہی لمبا موٹا آدمی نظر آیا۔ اس کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ تھی اور پھر اسے آخری احساس یہی محسوس ہوا کہ جیسے اندھیرا سا آنکھوں کے آگے چھا گیا ہو۔ ماہم روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئی تھی۔ باسط اور اس کے تمام سٹاف کو افسوس تھا۔ ماہم باسط کی پہلی محبت تھی، اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آخری رسومات کے بعد وہ صفیہ سے ملا۔ صاحب بی بی جی آپ سے شادی کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی اور جی ان کی موت والے دن یہ گفٹ بیگ ملا تھا، آپ اسے کھول کر دیکھ لیں، شاید یہی وہ گفٹ ہے جسے ان کی تلاش تھی۔ صفیہ گفٹ لے آئی۔ باسط نے اسے کھولا۔ اندر صرف ایک پرچی رکھی ہوئی تھی جس پر لکھا تھا ماہم علی بنت سجاد علی، تاریخ وفات 22 دسمبر 2016، وجہ موت کا حادثہ۔ باسط اچھل پڑا کیونکہ جس دن ماہم کی وفات ہوئی اس دن 22 دسمبر کی تاریخ تھی اور وہ بھی کار حادثے میں۔ سوالیہ نشان تھا کہ وہ کون تھا جس نے ماہم کو موت کا تحفہ دیا تھا۔